نا تو میں آدمیوں کو آگے بلا لوں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، میرے اور آپ کے بیچ میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. یا میں کرسی آگے لے آتا ہوں یا آپ آگے تشریف لے آئیں. بڑی مہربانی. ماشاء اللہ. بس اتنا بھی نہیں، ذرا تسی اگے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قاف والقرآن المجيد صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار
تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر۔ انتہائی عزت و احترام کے قابل مخدوم و محترم جگر گوش ہے محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد فضل کریم صاحب دامت برکاتکم العالیہ، ہمارے ماتھے کے جھومر معزز علماء کرام، عزیز محترم جناب صاحبزادہ حضرت علامہ محمد حسین رضا صاحب، میرے طالب علم بھائیوں، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میری آپ کی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج خصوصاً میرے لیے یہ خوش بختی اور سعادت کا مقام ہے کہ میں اس مادر علمی، اس مرکز علم میں حاضر ہوں جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اور اگر میں حضور محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں یہ کہوں تو یہ حق اور سچ اور پک ہے کہ جگر راہ وفا میں، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اس لیے میرے لیے تو یہ عید کا مقام ہے، عید کی سی خوشی ہے کہ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہوں۔ یہ سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہا کہ یہ خواب ہے یا بیداری ہے یا حکم سرکاری ہے۔ بہرحال میں حضور سیدی محدث اعظم پاکستان آپ کی جو خدمات ہیں اس کو زمانہ بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا، مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اب اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، اب اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا، ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا۔ اور مجھے یہ دیکھ کر اور زیادہ خوشی ہوئی ہے، صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب نے تقریر کی ہے، یہ تقریر نہیں، اگر یہ تقریر چلتی رہے تو سنیوں کی تقدیر ہے، اگر یہ تھوڑی سی کرم نوازی فرمائیں تو ہمارا مقدر سنور سکتا ہے۔ اب ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے، اس لیے آپ
ایک آدمی تھوڑی سی ہمت فرمائے تو ہمارے لاکھوں کے مقدر سنور سکتے ہیں. اس لیے ان کی خدمت میں میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ بہت ہی خوبصورت فرمایا ہے. اور ویسے بھی سرائکی میں کہتے ہیں کہ بے رنگ جیڑھے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا. بے رنگ جیڑھے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا. خوبصورتی خود ایک طاقت ہے، اور اگر خوبصورت چہرے سے خوبصورت بات نکلے تو وہ اور ہی خوبصورت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ٹل لگانا پڑتا ہے، لیکن آپ تو بات کریں گے اور کانوں کے رستے سے جگر تک اتر جائے گی. اس لیے میں صاحبزادہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ یقیناً اسی راہ کے راہی ہیں اور کتنے دلوں کے ماہی ہیں. تو نے ان فقیروں ان غریبوں کا احساس کرنا چاہیے اور ان کی انگلی پکڑ کے چلنا چاہیے اور ان کو چلانا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی نسبت کہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے زمانہ یہ توقع رکھتا ہے کہ جیسے ہم نے چمکتا ہوا آفتاب دیکھا ہے ہم نے آپ کو بھی اسی کا جواب دیکھا ہے. پتہ نہیں بیداری میں دیکھا ہے یا خواب دیکھا ہے. اس لیے بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، بہت لاجواب انہوں نے باتیں کی. اور خصوصاً یہ ہے کہ اس عالم میں اس تنتنے اور ہمیں اور اعتماد کے ساتھ بات کرنا، جہاں بڑے بڑے خطیبوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں، وہاں ایک شگفتہ پھول وہ اس اعتماد سے بولے تو ہم اپنے مقدر پہ ناز کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی حسین رضا صاحب کو نام کے اندر بھی آپ دیکھیں حسین بھی ہے اور رضا بھی ہے. حسین میں ویسے ہی رضا ہے اور ساتھ جو ماشاءاللہ جی ادھر آ جائیں بسم اللہ. تو یہ حسین اور رضا یہ دو لفظ جو ہے ان کے اندر ویسے ہی حسن ہے. بہرحال الہی حشر تک آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے. اور اللہ کرے کہ سلامت آپ کا پیار رہے، یار بھویں اروار رہے یا پار رہے، ہمارا سلامت پیار رہے. برادران عزیز، میں دائیں بائیں سے تقریر شروع کرنے کی بجائے جو صاحبزادہ صاحب نے چھوڑا ہے ہم وہیں سے جوڑ لیتے ہیں. جشن نزول قرآن انہوں نے خوبصورت موضوع فرمایا ہے. حضرات گرامی، سچ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کو کما حق ہو جانتا صرف اللہ کا رسول ہے. کیوں کہ جہاں چوٹ پڑتی ہے صدا وہیں سے نکلتی ہے. کنارے پہ کھڑے ہونے والے کو کوئی خبر نہیں ہے کہ سمندر کے سینے پہ کیا بیت رہی ہے. کنارے پہ کھڑے ہونے والے کو تماشائی کہتے ہیں اور سمندر میں اترنے والے کو غواص کہتے ہیں. اور غواص کو پتا ہے کہ قعر سمندر میں کیا ہے، سمندر کی گہرائی کتنی ہے. اس لیے آپ کے پاس اور ہمارے پاس بے شک وہ سرمایہ آیا ہے، لیکن جس نے اسے وہاں سے یہاں اٹھایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم فولادی چٹانوں کے سینوں پر نازل فرماتے تو ان کا کیا حال ہوتا. لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
اللہ کا کلام اگر ان پربتوں، ان پہاڑوں، ان چٹانوں کے سینے پر آتا تو پہاڑ کا فولادی سینہ پھٹ جاتا، یہ اللہ کے کلام کو اٹھا نہ پاتا۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر قرآن مجید الفاظ کے پردے میں نہ آتا اور عرش الہی پہ آتا، عرش الہی قرآن کے جلال سے پگھل جاتا۔ اس پوری کائنات کی آخری سرحد کا نام عرش ہے، اور پوری کائنات میں مضبوط ترین مقام عرش ہے، عرش الہی ہے جو خدا کے تجلیات کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر کلام الہی اس پر سیدھا آتا تو عرش پگھل جاتا۔ یہ تو میرے محمد عربی کا سینہ ہے، یہ تو وہ سینہ ہے جس سینے کے اوپر قرآن آیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب اللہ قرآن نازل فرماتا، جبریل علیہ السلام وصولنے جاتے، تو اگر اللہ جبریل کو اذن عطا نہ فرماتا، رحمت کا چھینٹا جبریل پہ نہ ٹپکاتا، جبریل ایک آیت اٹھاتا، اسی کے جلال میں مر جاتا۔ ایک آیت کا جلال جبریل برداشت۔ جبریل کسی پر شکستہ چڑیا کا نام نہیں ہے، جبریل 600 پر کا مالک ہے، اور ایک پر کی نکر میں کتنی پاور ہے؟ کہتے ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کے پنبے کی طرح اڑا دے۔ 600 پر جبریل کھول کے وہاں جب پہنچتا ہے تو جیسے بارش میں بھیگی ہوئی پر شکستہ چڑیا کا حال ہوتا ہے، قرآن کے جلال کے سامنے جبریل کا یہی حال ہے۔ پہلے سجدے میں گرتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے کہ میں تیرے کلام کو اٹھاؤں گا کیسے، مکے مدینے لے جاؤں گا کیسے۔ تو اللہ اذن عطا فرماتا، پھر رحمت کا چھینٹا ٹپکاتا، پھر جبریل لرزتا کانپتا، ایک آیت کو اٹھاتا یا سورت کو اٹھاتا، پھر جس فلک سے آسمان سے گزر فرماتا، آسمان تھر تھرانے لگتا، سارے فرشتے سجدے میں گر جاتے، صدا آتی کیا قیامت آ گئی؟ فرمایا قیامت نہیں آئی، آیت آ رہی۔ کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، آپ کو مجھے ہمیں، ہم ہیں تماشائی، ہم ہیں کنارے پہ بیٹھے ہوئے، ہمیں کیا خبر کہ قرآن کا جلال، سطوت کیا ہے، جبروت کیا ہے، تن تنا کیا ہے، ہما کیا ہے۔ ہم نے الفاظ کو دیکھا ہے، اس کے جگر تک ہم نہیں پہنچے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے قرآن کو اندر تک دیکھا ہے، جنہوں نے اس سمندر کی گہرائی میں جو شناور ہے اس کے، غواص ہے اس کے، کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 30 پارے ہیں، ہمارے لیے تو 30 پارے ہیں، ہمارے لیے تو محض صورت ہے، لیکن اس نے بولا تیری کیا صورت ہے؟
اس سے پوچھ جس کی ودوہا صورت ہے کہ کیسی قرآن کی صورت ہے، اس کا جلال کیا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ روتے تھے، تڑپتے تھے اور کہتے تھے رات اندھیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سارا ساڑی جیڑے رین کنارے، او کی جانن سار اساڑی جیڑے رین کنارے، ہم ہیں کنارے والے، ہمیں کیا پتا قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید کی سطوت کیا ہے۔ یہ تو اس جبریل سے پوچھے یا کوئی محبوب رب جلیل سے پوچھے، یا کچھ خبر اس اونٹنی کو بھی ہوتی تھی جب قرآن مدنی کے سینے پہ آتا، اور اونٹنی کا یہ عالم احادیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے بے سدھ ہو کر کسی کی گردن یوں گر جاتی ہے کہ ہوش نہیں، اس کی گردن ادھر پھر کروٹیں بدلتی ہے، کبھی اس پاؤں پہ کبھی اس پاؤں پہ، کبھی کڑاکے نکلتے اونٹنی کے گھٹنے مٹی پہ جا لگتے، وہ تجھے کیا ہوا ہے، چوٹ کہاں پڑ رہی ہے، درد کہاں ہو رہا، کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو۔ اس لیے اس قرآن کا آج جشن نزول ہے، جسے جانتا اللہ کا رسول ہے، وہ کیا جانے بیچارہ جس کا پہلے ہی لقب ظلوم و جہول ہے، اس کو کیا پتا یہ کیسا جشن نزول ہے، جس کو پہلے ہی لگا ہوا نزول ہے، اس کو کیا پتا کیا جشن نزول ہے۔ یہ قرآن مجید کی سطوت، عظمت، شان، کمال، جمال، جلال، حق یہ ہے کہ جانے رب ذوالجلال یا پھر جانے آمنہ کا لال، یا پھر اسے خبر ہے جو بچکار میں آتا ہے ادھر سے ادھر۔ آپ کو پتا ہے پوچھتے پھرتے ہیں مکے والے، کہتے لولا نزلہ، یہ قرآن کٹھا کیوں نہیں آیا؟ اوپر والے نے وجہ بتائی، فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، مدنی یہ موسیٰ کی بولی نہیں، یہ داؤد کے مزامیر نہیں ہے، یہ چس یحییٰ والی نہیں ہے، یہ بے نیاز کا بے نیاز کلام ہے۔ اگر پہاڑوں کا سینہ پھٹ جاوے، اگر چٹانوں کا کلیجہ کٹ جاوے، تو آخر دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ محبوب ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹپکایا کیونکہ تیرا دل برداشت فرماوے، تھوڑا تھوڑا کر کے رب بارش فرماوے، یک لخت اگر بادل پھٹ جاوے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے، آوے آوے نہیں جی، یہ میں پیار سے کہہ رہا، اور معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، پیار والی بد دعا لگتی نہیں، اماں نہیں کہتی سویرے سویرے، سویرے جو نکما بیٹا گیا شام کو پلٹ کے آیا ککھ نہیں کمایا، آتے ہی اماں نے کہا اللہ کرے تل کی جنگ تے بھجی گودا، یہ سمجھے ہے؟ اماں کہہ رہی ہے تینوں کالا کھاوے ہونا آگے مفت ہو رہا، اب مجھے یہ بتایا اگر اسے کالا لڑ جاوے پھر روئے گی کہ ہنسے گی؟ روئے گی۔ کوئی کہے اماں کہہ تو خود رہی تھی کہ تجھے کالا لڑے، کالے سے مراد سمجھے ہے نا آپ، کالے بھی تو کئی قسم دے، تو
تجھے کالا لڑے، اوے اماں تیری تو دعا قبول ہو گئی، اسے لڑ گیا سانپ، اب بیٹھی روتی ہے، اب کیا کہتی ہے؟ ہائے میری زبان سڑے، تو ہی تو کہہ رہی تھی تجھے یہ ہو۔ کہا میں نے کہاں دل سے کہا تھا، میں نے تو اوپر اوپر سے کہا تھا، تو میں نے کہاں دل سے کہا ہے، میری مجال۔ اس لیے آپ ذہن میں رکھیں جو کہہ رہا ہوں اس کا مزہ چکھیں۔ اب علماء تو کیونکہ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک چڑھے ہوئے ہیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ یہ دل کی صدا ہے، میری آواز نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، یہ تو جیسے میں نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا، ہمیں پسینہ نہیں آتا جب وقت تھا، وقت بلند وقت تھا، زمانہ بڑا سخت تھا، قرآن کو ہم نے کہیں نہیں پہنچایا، قرآن جہاں پہنچا ہے آپ پہنچا ہے۔ بلکہ علامہ اقبال کے بقول اس نے کہا ہر قوم اپنی کتاب کو بچاتی رہی، ہر قوم اپنی کتابوں کو زندہ رکھ رہی ہے، لیکن صدیاں بیت گئیں، قرآن ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ قرآن آپ نے میری گزارش سنی کہ قرآن نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ قرآن ہے، یہ بش کی ٹیبل پہ آپ کی کسی جماعت نے نہیں پہنچایا، ٹونی بونی کے ٹیبل پہ قرآن ہماری کسی جماعت نے نہیں پہنچایا، یہ تو پہلے سے پڑھنے والوں کو پڑھاتے پھرتے، پڑھیے کلمہ۔ یہ بیچارے تو یہاں اڑے ہوئے ہیں، جب دیکھو تیری مسجد پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ قرآن کی اپنی طاقت ہے، خود اپنی پاور سے پہنچ رہا ہے۔ کوئی پوچھے، میرے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ جو لیوپولڈ تھا فرانس کی پارلیمنٹ کا ممبر، اس کو کسی مفسر نے پڑھایا تھا یا کسی مبلغ نے پہنچایا تھا، وہ تو سمندر کے پھیرے ڈالتا تھا، ایک چٹ اٹھائی، انگلش فرانسیسی میں فرینچ میں ترجمہ تھا قرآن کی ایک آیت کا، ڈاکٹر تھا لیوپولڈ، پارلیمنٹ کا ممبر تھا، کوئی افریقہ کا بھوکا ننگا نہیں تھا، اب پارلیمنٹ کا ممبر ہے، علم میں ڈاکٹر ہے، زندگی سمندروں میں گزار رہا ہے، او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، ایک آیت ہے جس میں سمندر کی گہرائی اور اس کی تاریکی کا نقشہ کھینچا قرآن نے، اٹھا کے پڑھتا ہے، کیونکہ سمندر میں سیلر تھا، شوق تھا سمندر میں تیرنے کا، حیرت میں ڈوب گیا کہ سمندر کی گہرائی پتہ نہیں یہ کس نے بتائی، جس نے یہ بتائی ہے لگتا ہے ساری عمر سمندر میں کھپائی ہے۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہی چٹ ایسی ہوئی فٹ، چٹ لیے پھرتا ہے کہ یہ کس نے بولا۔ ایک دن چٹ کو جو کھولا تو ایک بندہ بولا، اس نے کہا یہ تو ٹرانسلیشن ہے قرآن کا، اس نے کہا قرآن کس کی بولی ہے، کس کی بک ہے؟ انہوں نے کہا قرآن محمد عربی کی کتاب ہے۔ اس نے کہا محمد عربی کی اگر کتاب ہے تو وہ بندہ بڑا لاجواب ہے، وہ بندہ بے حساب ہے جس کی یہ کتاب ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ان پڑھ آدمی ٹماٹر بیچنے والا، اس کی اپروچ اور ہے، ایک افریقہ کا بھوکا اس کی سوچ اور ہے، ایک نوٹوں سے جیبیں بھرے ہوئے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے، پارلیمنٹ میں پہنچنے والے جس سے بھی بھرے ہوتے ہیں بڑا تگڑے ہوتے ہیں، کیوں جی؟ تگڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہو اور
دنیا دولت مادیت سے بھرپور، خدا رسول سے دور، پر کیسے ہوا مجبور؟ اب آپ غور کریں، ایک چٹ ہے، کوئی پڑھانے نہیں آیا، کوئی تبلیغ فرمانے، کوئی سپیکر نہیں آیا، کوئی پریچر نہیں آیا، ایک چٹ لیے پھرتا ہے۔ کس نے بولی؟ کسی نے کہا محمد عربی کی بولی، اس نے کہا اگر یہ اس کی بولی ہے تو میرا دل گواہی دیتا ہے اس نے ساری عمر سمندر میں بتائی ہوگی۔ اب ایک چٹ کے لیے جانا پڑا رقیب کے در پہ 1000 بار۔ یہ نعرہ تو بھائی نے پیار سے لگایا ہے، ویسے میں نعروں کا بڑا قائل ہوں، نعروں کی طرف ماشاءاللہ۔ زندہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چٹ کے لیے اسے کہاں کہاں جانا پڑا، اس نے کھنگالا، ایک ایک کتاب کو سنبھالا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈا حوالہ، ایک ایک کتاب کو۔ جب اس نے حضور کی سیرت کو اٹھایا تو سیرت النبی نے اسے بتایا وہ محمد عربی سونا سمندر میں کبھی نہیں آیا۔ اس نے ہاتھ سر پہ ٹکایا، او خدایا میں بولتا تھا سمندر کی گہرائی جس نے ناپی ہے اس نے عمر لگائی ہے، اتنی گہری بات کی ہے۔ اگر محمد عربی کا یہ کلام نہیں ہے تو کس کا ہے؟ اب بیٹھا سوچنے، ان کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ کہتے وہ تو سیلر نہیں تھے، وہ تو سمندری سفر نہیں کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ محمد عربی کا کلام نہیں ہے تو پھر میری دل گواہی دیتی ہے، پھر میرا من بولتا ہے کہ محمد عربی کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام ہے، اسی پہ ہر چیز کا اختتام ہے۔ میرا اس سونے محمد کو سلام۔ بس ایک آیت آئی، اس نے بندے کی تقدیر پلٹ کے نمیدانی سوزے قرتے تو دیگر کو کرد تقدیر عمر را۔ یہ وہ قرآن ہے جو خود اپنی طاقت سے اپنی قوت سے پہنچ رہا ہے۔ گرو نانک کو ہم نے پڑھایا تھا یا مولوی عبدالجلیل نے جا کے سبق سکھایا تھا، مولوی عبداللہ نے جا کے پڑھایا تھا، گرو نانک کو کس نے سمجھایا تھا؟ پوچھا گیا، ابھی تک اس کے ریکارڈ ہے، پوچھا گیا گرو جی تم بہت پڑھے لکھے ہو، ظاہر ہے گرو جو ہو، گرو جی آپ نے تورات دیکھی، زبور دیکھی، انجیل دیکھی، وید دیکھے، گرنتھ آپ کی ہے، یمد دیکھی، پر کسی کتاب نے آپ کے دل کو جھکایا؟ کہیں آپ کو چاسراس آئی؟ اس نے کہا جو بھی اٹھائی ایک مرتبہ پڑھ کے الماری میں ٹکائی، پر اس نے گردن جھکا کے کہا ایک قرآن ہے دل آج تک قربان ہے، جب سے اٹھایا ہے اب ناغا نہیں آیا ہے، روز آنکھوں سے لگایا ہے، اصل میں یہ کائنات کا زندہ سرمایہ ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے،
میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا۔ وہ غیر ہیں جو ناغہ نہیں کرتے، یہ اپنے ہیں جو سال میں نہیں پڑھتے۔ اب سوچو بیگانہ کون ہے، اپنا کون ہے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ایچی سن کو آباد میں نے کیا یا تو نے کیا؟ ماڈل کالج آباد تم نے کیے یا ہم نے کیے؟ سوچنا یہ ہے، بے شک یہ حق ہے، لیکن اقبال کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے کہا معذرت کے ساتھ پرلے لوگوں، اس نے کہا ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ بات تو سچی ہے، ذرا کڑوی ہے، فیصلہ آباد والوں کو ہو سکتا ہے سوٹ نہ کرے کیونکہ اللہ نے سرمایہ تمہیں زیادہ دیا ہے، لیکن یاد رکھو وفا اور بے وفائی میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے یہ جو مادیت سر پہ چڑھائی ہے، جب گھڑی قیامت کی آئی ہے صدا گونجے گی، او وفادار ادھر ہو جاؤ غدار ادھر، تو یاد رکھو وہاں تولا تولا تلے گا، ماشا ماشا تلے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، 6 چادریں دے کر جان نہیں چھوٹے گی۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں نے فلاں مدرسے کو 3 لاکھ دیا، یہ لاکھ کٹھ میں اڑ جائے گا، وہ تو نقد مانگے گا، لا نقد کدھر ہے؟ اس لیے علیحدہ علیحدہ ہر کسی کی قبر ہے، تجھے قبر کی بھی کوئی خبر ہے؟ اس لیے یاد رکھ اپنا مزہ آپ چکھ، ہر کوئی جائے گا وقت۔ تسی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں جب آتا ہوں تو اسی طرح آتا ہوں، پھر کوئی بلاوے بلاوے نہ بلاوے، تو اپنی نہ بیٹھ، تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال۔ لیکن میرے بھائی یہ قرآن مجید کا اپنا کمال ہے، یہ خود رستے بناتا ہے۔ بات آ ہی گئی ہے، میرے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ وہ بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، مدرسہ تھا، امیر لوگ بھی بستے تھے، غریب بھی بستے تھے، سارے رہتے تھے۔ ایک دن مدرسے کے دروازے سے ایک بڑھیا جو اس علاقے کے سب سے بڑے امیر کی ماں تھی، 70 سال کی عمر، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی مدرسے کے دروازے سے جو گزری، ایسے جو دیکھا، صبح سویرے منہ اندھیرے گل رنگ سویرے، نور کے پھیرے مدرسے رضویہ کے ڈیرے، جھانک کے جو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے عمر کے کچے، فطرت کے سچے، کتنے اچھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اب کبھی کبھی زندگی میں کینچی موڑ آ جاتا ہے، کینچی موڑ اللہ کرے جھٹکا لگ جائے، بس ایسے جو موڑ کے دیکھا تو وہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ادھر آنکھ لگی پھر نہ آنکھ، اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ ایسے جو مڑ کے دیکھا
ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے، ہاتھ سے جانا دل کا۔ ایسے جو پڑی نظر مقام نظر ہوئی خبر، یاد آئی قبر، بی بی نے ایسے جو پلٹ کے دیکھا نغمہ عرش تھا، دلے فرش پہ اس نے جا کے زنجیریں ڈال دی، بی بی رک گئی، گل مک گئی۔ اس نے قاری صاحب کو اشارہ کیا، بیٹا ادھر آ۔ قاری صاحب جانتے تھے یہ فلاں سردار کی فلاں سیٹ کی والدہ ہے۔ جی ماں السلام علیکم۔ بیٹا یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں نصیب اپنے اپنے، ہم تو دنیا کے دھندوں سے نکل نہ سکے، سنبھلنے کے باوجود سنبھل نہ سکے، ہم قرآن کے رستے پہ چل نہ سکے، لیکن اب قبر منہ کھولے دکھلائی دیتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کیا ہوگا بیٹا، کیا اب میں پڑھ سکتی ہوں اس اونچی سیڑھی پہ چڑھ سکتی ہوں؟ اگر وہ ہوتے ڈاکٹر اسرار نرے غدار تو سیدھا کرتے انکار، لیکن سنیوں میں ہوتا ہے پیار، نہیں سمجھے؟ سنیوں میں یہی پیار تو ہے۔ اماں اماں بھویں کم ہے بڑا لمحہ، پر اماں یہ قرآن مجید کو رب نے خود جو بولا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو آوے ہمارا کنڈا کھڑکاوے۔ ساری دنیا گناہگاروں کے پیچھے، مگر رحمت خود گناہگار ڈھونڈتی پھرتی، آ تو صحیح۔ اماں کسی کا کوئی اجارہ ہے، یہ بہت ہی پیارا ہے، جو اس سے پیار فرماتا ہے یہ آپ گھر بناتا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا مہربانی فرما کل سے میرے گھر میں آ۔ اس نے کہا سبحان اللہ، اندھا منگے اور کیا، ضرور آؤں گا۔ آپ بیٹا تو آئے گا تو میں اب اپنے وجدان سے کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا تو آئے گا تو وہ کیا ہوتا ہے، دیسی گھی کے پراٹھے بھی کھائے گا اگر آئے گا۔ اس نے کہا سب وہ روکھی پھیکی دال کھا کھا کے ویسے بھی آنتڑیاں ہا کر رہی ہیں، چلتے ہیں نالے وہ چوپڑی تے نالے دو۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے ویسے آپ کو چٹکی کاٹ کے جگا دیا ہے، پراٹھے کا نام لے کے، اللہ کرے سوکی مل جائے وہ بڑی ہے۔ اب کہتے یہ ہے جب گئے حافظ صاحب تو بی بی بیٹھ کے کہتی ہے مجھے پڑھائیں، شروع کروائیں۔ کہا اماں اب حوصلہ افزائی ہے، ورنہ 70 سال کی عمر اور قرآن مجید کا پڑھنا ظاہر ہے ثواب ہی ہے، چلو اسی میں مر جائے گی، فاتحہ میں فاتحہ تو ہوگی۔ اب اس نے کہا بی بی پڑھو، بیٹا پڑھا، الحمدللہ پہ پورا زور لگایا، الحمدللہ رب العالمین پکوایا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگایا۔ اب اپنا کام تو کر کے واپس آیا، دوسرے دن اسے یاد ہی نہیں آیا، کیونکہ کون مغز کھپاوے، کلر شور میں بیج کیوں کوئی ڈال کے آوے۔ اب اس نے تو بھلایا، 70 دن گزرے پیغام آیا، میرے استاد جی کو بولو تشریف لائیں۔ امام نووی کہتے گئے جو حضرت حافظ صاحب، بی بی کی حویلی سجی ہوئی، 70 دیگوں کی لین لگی ہوئی، جشن نزول کا سما ہے۔ پوچھتا پھرتا ہے خیر ہے، کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے مین ڈونر، کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، میں پڑھانے نہیں آیا، میں پڑھانے نہیں آیا۔ کہا نا نہیں ناراض نہیں، جشن ہے۔ پوچھا کاہے کا جشن ہے؟ کہا یہ اللہ جانے کاہے کا جشن۔ آگے جو گئے وہی بی بی لاٹھی ٹیکے ہوئے، اپنے گلے میں ہار ڈالے ہوئے، قاری صاحب کے لیے سنبھالے ہوئے۔
اماں مجھے کس خوشی میں ہار ڈال رہی ہو؟ فرمایا اصل میں دولہا تو آپ ہو۔ اما اللہ اللہ کر، میں غریب کاہے کا دولہا؟ فرمایا بیٹا دولہا تو تم ہو، ہار پہنایا، اما ہوا کیا ہے؟ چاروں بیٹوں کی شادی اکٹھی کر دی ہے، یہ جو جشن کا سما ہے۔ فرمایا چاروں بیٹوں کی شادی نہیں کی، یہ خوشی بیٹا ہماری ہے۔ اما صاف صاف بول، یہ گرہ کھول ورنہ قدم جائیں گے ڈول، صاف صاف بول کیا ہوا ہے؟ کہا بیٹا 70 دن پہلے تو نے الحمد شروع، اچھا سمجھ گیا ہوں، فاتحہ پوری پڑھ لی ہے۔ ظاہر ہے اس عمر میں پھر اتنا ہی ہو سکتا ہے فاتحہ پوری۔ ہمارے ہاں جو رات دن قبلہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، میٹھے میٹھے ڈنڈے بھی کھڑکاتے ہیں، کیوں جی؟ ہاتھ بھی کبھی کبھی، یہ تو سمپل قاری صاحب کی بات ہے، اور جو مریل قاری صاحب ہوتے ہیں وہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ صبح 4 بجے جو اٹھایا، بچے کو ہلکا سا یوں جھونکا جو آیا، استاد نے رکھ کے وہ 6 گز والا ڈنڈا یہاں جو ٹکایا، وہ جو سانس آیا وہ بھی نہیں آیا۔ یہ تو اللہ تعالی وہ مرحوم وہ امریکہ کے پتر حضرت مشرف کو خوش رکھے، مار نہیں پیار۔ ورنہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ بی بی اس کہتی بیٹا یہ خوشی ہماری، اماں فاتحہ پوری پڑھ لی۔ بیٹا فاتحہ نہیں، پورا قرآن میں نے 70 دن میں حفظ کر لیا۔ اٹھے کہا ماں سچ سچ بول، پورا پورا تول۔ یہ کیا بولتی ہے؟ میری عمر گزر گئی پڑھاتے پڑھاتے، میں نے تازہ دم دماغ، بہترین دماغ بچے جنہوں نے کھانا بھی دیسی کھایا، میں نے پورا زور لگایا، 2.5 سال سے پہلے ختم ہونے میں نہیں آیا، اور تیری 70 سال عمر، جب عمر 60 آ جائے بندے کو سمجھ کچھ نہ آئے، تو 70 حفظ کر چکی ہوں، جب یقین نہ آیا اما سن سکتا ہوں۔ کہا بیٹا آپ سنیں اور ہم نہ سنائیں، بسم اللہ پڑھیے۔ حافظ صاحب کہے سایہ کول، بی بی کہے الصفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ حافظ جی کہے تل کر رسول، آگے بی بی کہے فضلنا بعدہم علی بعد، اب رنگ پہ رنگ چڑھے۔ حافظ صاحب نے کہا اماں یہ 2-3 سپارے، اماں 10واں وَعْلَمُوا، کہا بیٹا انما غنمتم من شیء، اماں یعتذرون، کہا یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ اب جوں جوں پڑھتے گئے دریا کے، اب چڑھتے گئے، اب جب کہا اماں تبارک الذی، کہا بیٹا یہ تو راز ہر روز سو کے سوتی ہوں، اب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھتے پڑھتے حافظ جی نے لیا امتحان، بی بی نے سنا دیا گویا سارا قرآن، اٹھ کے کہا واہ خدایا کیا کمال قرآن بنایا، کیا حسین کلام نازل فرمایا، اس نے آ کے خود دل میں گھر بنایا ہے۔ قاف والقرآن المجید، یہ قرآن کا اپنا کمال ہے۔ ہم تو قرآن کے ذریعے کھا رہے ہیں،
قرآن نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کی خدمت نہیں کی، قرآن نے ہماری خدمت کی ہے۔ قرآن نے پوری ملت کو زندہ رکھا ہے، قرآن نے مسلمانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے سہارے ہم چل رہے ہیں، ہم گر گر کے سنبھل رہے ہیں، قرآن ہمیں سنبھال رہا ہے۔ قرآن 14 صدیاں بیت گئیں، قرآن نے ہمیں نہیں کہا میری حفاظت کرو، جیسے صاحبزادہ صاحب نے کہا، اس نے کہا تم اپنی کرو میں اپنی کر لوں گا۔ زمانے نے پورا زور لگایا، حضور کے وقت سے لے کر اب تک لگایا، لیکن قرآن نے کھول کھول کے بولا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ کیا سمجھے معاملہ؟ وہ دلی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، پروفیسر رام داس۔ کیا یہ کسی مسلمان کا نام ہے؟ اچھا، رام داس۔ رام داس سے کسی نے کہا پروفیسر صاحب یہ بتلاؤ، آپ پروفیسر ہو، علم کے ماہر ہو، آپ ذرا کتابوں میں کوئی وہ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، کس کتاب کے اندر زیادہ لوچ ہے، اپروچ ہے؟ اس نے کہا کتاب تو ہماری جو وید ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، فلاں بھی، لیکن قرآن، اس نے کہا قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے۔ کیا؟ قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے کیا؟ قرآن کی بولی بڑی سونی ہے، قرآن کی بولی بڑی سونی ہے کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کچھ سمجھا؟ یہ کیا اس میں جاذبیت ہے، کیا کشش ہے، کیا ردم ہے، کیا کلام میں چس ہے؟ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ اب ظاہر ہے میں پکا حافظ ہوتا تو میں ساری پڑھ دیتا، اس لیے میں ہوں نہیں راہ گزارا۔ یہاں رمضانی حافظ موجود ہے، کوئی نانی حافظ موجود ہے، کوئی جانی حافظ موجود ہے، کوئی موسمی حافظ موجود ہے جو سارا سال قرآن پاک کو سلام نہیں فرماتے، ادھر رمضان آیا ادھر یہ مہمان آیا۔ اس لیے اب ذرا دیکھیں کیا چس ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے۔ مدینے کا شہر تھا، مکے کے کافروں کے سردار کا بیٹا جبیر ابن مطعم آیا، پروگرام اپنا لایا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، کیا وقت بلند وقت تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، شہر مدینہ تھا، کائنات کا سینہ تھا، جینا مدینے کا جینا تھا۔ مصلی پہ میرے رسول تھے، مصلی پہ میرے آقا تھے، آپ مصلی پہ کھڑے ہیں اور وہ کافروں کے سردار کا بیٹا اپنے مقصد کے ساتھ آیا، ادھر وہ مسجد کے قریب آیا، ادھر سرکار نے شروع فرمایا وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِی رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ پڑھ رہے ہیں حضور، برس رہا ہے نور، کفر ہو گیا کافور، دیکھو جابر کیسے ہوتے ہیں مجبور۔ اب کافر کا بیٹا، سردار کا بیٹا، پھنے خان کا بیٹا، گھمنڈ والے کا بیٹا اب آیا، کان جو ٹکایا، قرآن مجید کی رس آئی ایسی چس، وہیں پہ بس
اب اس نے جو کان لگایا دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ میرا تو کام نگاہ مرشد میں خانہ کر گئی، اللہ اکبر، برباد کرنے آئی تھی آباد کر گئی۔ کہتے سنا قرآن ایسا ہوا نشانہ کہ دیکھتے ہیں دل کا جانا۔ اب وہی کان جو لگایا سرکار نے تھوڑا سا اور آواز کو اٹھایا، واہ میں نثار تیرے کلام پر۔ اور کندھاری پٹھان بولا، کون؟ کندھاری پٹھان بولا، مدنی مہمان بولا، مدینے کا مہمان بولا، سنیوں کی جان بولا، لگتا ہے احمد رضا خان بولا، کہا میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ہر منہ میں زبان پر، مدنی میں تیری زبان پہ قربان، کیا تیری زبان ہے، تیری ہک ہک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، تیری ایک ایک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، میں ہر بولی تے کن لایا پر تے وانگ کسے دی نہ بولی، میں ہر بولی تے کن لایا پر تے وانگ کسے دی نہ بولی، یوسف مصری وک سکدا ہے تیری کون آدے وے بولی، تیری ایک ایک بولی تو بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے۔ خواجہ غلام فرید روتے تھے، کہتے تھے یہ ناز ادا سانولڑے دے، ہن باعث عشق اولڑے دے، دیتے پیش فراق پنلڑے دے، دکھے پینڈے مارو تھلڑے دے، سب مصری کھنڈ نبات بھولیوم، اعجاز مسیحی بات بھولیوم، میں کوثر آب حیات بھولیوم، سن شوخ سخن راولڑے دے، ایڈی تے پیش فراق پنلڑے دے۔ یہ ریگستانی بولی ہے جو میں نے اب چولی ہے۔ کیوں جی؟ اور میں آیا تو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ تجھے قاری لیاقت علی صاحب نے بلایا، تو میں نے اسے کہا کہ کچھ سمجھیں گے، تو لیاقت علی صاحب نے کہا جی یہ کچھ سمجھا لیں گے، کچھ لوگ سمجھ لیں گے، مل جل کے گزارا۔ تو کوئی گزارا ہو رہا ہے یا ہمارا ہی ہو رہا ہے؟ اچھا ہو نہ ہو اس سے کیا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ظاہر ہے یہ راہ یار ہے، اس رستے سے بھی ہمیں پیار ہے، اس لیے کہ یہاں سے فیض پا گیا ایک سنسار ہے۔ اللہ اکبر، جو یہاں پہ رہے وہ علماء کا بھی سردار ہے، محدثین کے سردار۔ اللہ اکبر، تو میں نے کیا کہا کہ میرے کریم نے اور تھوڑا سا آواز بلند جو فرمایا، کیا لوچ ہے، کیا چس ہے، کیا رس ہے، وہ ہمارا خان سونا بولا، کہا میں نثار
تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اب حضور جو بولتے ہوں گے لب کھولتے ہوں گے، موتی رولتے ہوں گے، کافر سن سن کے ڈولتے ہوں گے۔ جب مدنی میرے اعلی حضرت کہتے ہیں وہ لب، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے کہ ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، او گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ مجھے بناسپتی دو مولوی ملے، پلے پلائے مولوی فضل الرحمان فبی علی ربکم آتو کا زیبان۔ کیوں میری جان؟ ظاہر ہے بندہ پیٹرول کھاتا ہے تو کچھ ذرا سلم ہو جاتا ہے، جب ڈیزل کھاتا ہے تو فضل الرحمان کہلاتا ہے۔ پھر وزارت خارجہ کمیٹی کی چیئرمینی کے لیے دل للچاتا ہے، بلکہ مولوی پورا پل پلا کے جب جنت کی دیوار پہ جاتا ہے تو ہورے شور مچاتی ہے، لیکن ہونا آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضور کی زبان کی مٹھاس، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ امام احمد رضا کا کلام ہے، امام کا کلام ہے۔ یہ پوری برات کٹھی کر لو، ان کو کہو احمد رضا کا تم اردو کلام ہی سمجھ لو، ٹھیکا لیے پھرتے ہو عربی کا، تم اردو نہیں سمجھ سکتے، تم کیا سمجھو گے قرآن کیا ہے؟ وہ گل ہے لبہائے، وہ گل ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے نہیں بلبل۔ او بلبل تو نے گلاب گلشن میں دیکھے ہیں، ہوتے ہی ہیں گلاب گلشن میں، لیکن یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ یہ میرے نبی کی بولی ہے، یہ محبوب نے زبان کھولی ہے۔ اور پڑھا کیا؟ والطور وکتاب مستور، ایسا برسا نور، ایسا برسا ٹوٹ کے بادل، ڈوب چلا میں خانہ بھی۔ میرے نبی نے پڑھا جو قرآن، تھا کافر کا بیٹا، آیا تھا اپنے کام مقصد سے، تعصب سے سینہ بھرا ہوا، لیکن کان جو لگایا، اب قدم اٹھایا اٹھانا پایا وہیں رک گیا، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا، خاک ہو گئے، خاک ہو گئے سب گوہر صد رنگ نصیر، تجھ سے تو ایک بھی گوہر دامن پہ سنبھالا نہ گیا، میں صدقے تیرے مدنی میرے شلوسن تیرے ڈیرے آیا کافر، کان جو لگایا، اب پڑھا حضور نے جو والطور وکتاب مستور، پڑھے جو حضور برسے ایسا نور، کافر نے کان لگایا، سنوں تو صحیح، بول
بولتا کیا ہے، بس ایک آیت سننے کا پروگرام تھا، لیکن اب قدم اٹھا نہ سکا، آگے جا نہ سکا، قدم اٹھا نہ سکا۔ پڑھنے والے کو پتہ نہیں کس نے بتایا کہ شکار تیرے پیار کے جال میں آیا۔ اس نے تھوڑا سا اور آگے جو شروع فرمایا، گرا دھڑام سے، یہ قرآن کے لفظ نہ تھے، یہ تیر تھے جو کلیجہ چیر گئے۔ حضرت جبیر کہتے قسم مجھے اللہ کی، وہ پڑھتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون میرے دل کو سینے سے نکالے جا رہا ہے۔ دل میرا نظر ہوئی، سر نیاز قضا ہوا، پہلو میں ایک دل تھا، خدا جانے وہ کیا ہوا۔ وہی گرا زمین پہ دھڑام کر کے۔ تسی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ہاں، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سووت ہے وہ کھوت ہے۔ اونجوی فیصلہ بادی آدھے نے جی سسی ستی تے یار گواچا کی تھی تو ہی سہنا جامی، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لامی۔ اگر کوئی ریگستانی بولی سمجھتا ہے تو وہ بھی سن لے کہ چک پئی سسی ہیک تل کنو، پنل ونیا یس گھیل کنو، رہ گئی میٹھی منزل کنو۔ اوکھے پہر ایویں ہوندن، دل درد تو ماں دی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندن، پیسن گزر اصلو نہ ڈر، ظلم و قہر ایویں ہوندن۔ غور کریں، گرا زمین پہ تڑپ رہا ہے، ظاہر ہے سردار گرا تھا، اور اثر دل کا درد بڑا درد ہوتا ہے، اور جو مرد ہوتا ہے اسی کو یہ درد ہوتا ہے۔ ایسے جو گرا زمین پہ تڑپا پھڑکا، ادھر انہوں نے سلام فرمایا۔ امام ہو تو ایسا ہو، کلام ہو تو ایسا ہو، سلام فرمایا، صحابہ کو دوڑایا، پورا ٹولہ اٹھا کے لایا، آ کے مدنی کے آگے سلایا، بیمار مسیحا کے سامنے آیا۔ ایسے جو لٹایا، انہوں نے دستے کرم جو اٹھایا، ذرا سینے سے جو لگایا، بیدم شوارسی نے شور مچایا، اس نے کہا سینے پہ رکھ کے دستے ناز اپنے مریض ہجر کا خوب علاج کر گئے، سینے پہ رکھ کے دستے ناز درد جگر بڑھا دیا۔ سینے پہ رکھا ہاتھ اور رکھ کے ہاتھ فرمایا، تجھے کس نے گرایا، تجھے کس نے گرایا، تو کہاں سے آیا؟ اب ہاتھ جو سینے پہ آیا، یہ ہاتھ تو پتھر پہ پڑے تو جان آ جاوے، یہ ہاتھ اگر چٹان پہ پڑ جائے تو بول اٹھے، مردے پہ پڑ جائے تو بول اٹھے۔ واہ کیا ہاتھ تیرا ہاتھ ہے، ایسے رکھا ہاتھ، کس نے تجھے گرایا، کس نے تجھے سلایا، بے ہوش کس نے کیا؟ علامہ جامی کی چیخیں نکلی، اس نے کہا آلودہ کردائی پنجارہ بخون عاشق، آلودہ کردائی پنجارہ بخون عاشق، ای طرف مکربی ای نارا بہانا ساخت، خود سوئے مانا دید ہیارا بہانا ساخت، یعنی بے جرم و خطا قتلم از ناز بتوں کر دی، خود تیغ زدی برمنا میں دیگراں کر دی۔ مجھے کس نے مارا اب پو، پہلے تیر چلاتے ہو، آنے جانے والوں کو پھڑکاتے ہو، پھر اپنے سامنے لٹاتے ہو، ہاتھ سینے پہ ٹکاتے ہو، خود بیمار فرماتے ہو، خود تیمارداری کے لیے چلے آتے ہو۔
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھیں برستی ہیں، دل دھڑکتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ نشے کس کس کو چڑھتے ہیں، بلکہ معاملے کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ یہ بھی عجب ہے بات، کبھی خود سرکار بیٹھے ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، دونوں کے بارے میں ہے، سرکار نے فرمایا عبداللہ ہمیں قرآن سنا، ہمیں قرآن سنا۔ اس نے لرز کے کہا لجپالا غمٹالا، آپ پہ تو خود اترا ہے، پھر ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بات کیا۔ لجپال کریم نے روندھی ہوئی آواز فرمایا عبداللہ میرا بھی دل کرتا ہے کوئی اور پڑھے، میں محمد سنوں۔ ابی ابن کعب کو مدنی کہتے، ابی قرآن سنا، لجپالا میں، فرمایا رب نے بولا ہے ابی سے کہے قرآن پڑھ۔ ابی ابن کعب عشق میں پھڑکا، کہا کیا اس نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں اس نے تیرا، مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں ہے۔ ہائے ہائے، مجھے جس وقت مولانا حضرت قاری لیاقت علی صاحب نے فرمایا کہ حضرت قبلہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ یہ تاریخ دے دیں، تو انہوں نے فرمایا یا نہیں فرمایا مجھے وجد ضرور آیا۔ تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے آیا کہ قاصد ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا، قاصد ہر اس کو سمجھا جی، قاصد ہر بات پہ تیرا نام لیتا تھا۔ اس کو یوں کہتے ہیں کہ اج قاصد یار دی خبر سنا، گئے تھے ملنے کے لیے، گئے تھے سارے مرید ملنے کے لیے مرشد گرامی سے، تو ایک رہ گیا بیچارہ فقیر پیچھے، تو جب پلٹ آئے سارے، اب ملنے گیا ان کو، کہنے لگا سناؤ کوئی ساڑی بھی گل ہوئی سی، کوئی ساڑی بھی گل ہوئی سی، جے آکھن یار تیریاں بڑیاں گلاں ہوئیاں تے پھر پوچھو اس کی تو معراج۔ اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس۔ اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس۔ ہائے ہائے، میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس، دلچسپ دسا ناراض چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس۔ بس میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ مجھے جب انہوں نے کہا صاحبزادہ تھا، میں نے کہا محدث اعظم پاکستان کے صاحبزادے نے خان محمد قادری کا نام لیا، میں نے تو وہیں پہ دل کو تھام لیا، میں نے بڑا حوصلے سے کام لیا، پر میں نے دل کو تھام لیا۔ اب میں لیاقت علی صاحب کو کہہ ہی نہیں سکا کہ کیرے ویلے آنا تے کیلے ویلے جانا۔ جدوں انہوں نے ٹیلی فون کھڑکایا سوتے سر جھکایا، میں کہ میں آیا کہ آیا، آپ بلائیں ہم نہ آئے، ایسے بھی حالات نہیں، ہم نہ صحیح ہمارے پیارے یہاں گزرے تھے، اس آستان کے ٹکڑے کھانے والے جو ہیں ہم کو پڑھانے والے، گویا ہم بھی ہیں گویا اس حال میں آنے جانے والے، اس لیے جو نمک حلال ہوتے ہیں ان کے ایسے ہی کچھ خیال
ہوتے ہیں پر میں صدقے تیرے مدنی میرے. کیا سمجھا سنا؟ ابی ابن کعب نے کہا حضور کیا رب نے میرا نام لیا؟ سرکار نے کہا ہاں تیرا رب نے. اب آیا وجد میں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں کہتے عشق نے بھانبھڑ مچایا، عشق نے بھانبھڑ مچایا. ابی ابن کعب گویا وجد میں آیا. لو ہونٹوں پہ تمہارے میرا نام ہی آئے تو صحیح پر سرے الزام ہی آئے ان کے ہونٹوں پہ اور ہمارا نام. ختم ہو گئی بات. یہ کون سا کلام ہے؟ جو پڑھتے ہیں ان کو عزت کیا مل رہی ہے کہ رب نام لے کے بول رہا ہے بے نیاز. مدنی ابی ابن کعب سے بول قرآن پڑھے. بھول گئے ہو وہ رات، بھول گئے ہو وہ رات جب ابو بکر صدیق تھے میرے مدنی کے ساتھ. دونوں جو اٹھ کے چلے راستے میں حضور رک گئے. ابو بکر رک ذرا کان لگا یہ آواز کیسی ہے؟ لجپالا بڑی میٹھی آواز ہے. اس کاری کا تو کوئی زبردست انداز ہے. لجپال نے فرمایا ابو بکر رک، تو بھی سن میں بھی سنوں. رات کا وقت ہے، نازک نازنین محبوب ہے جس کے تلوے عرش پہ جلوے. اللہ کرے تسی کھاندے رہو حلوے. ذرا غور کرے کہ آپ تو بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں لیکن کیا وقت ہوگا؟ ایک گلی ہے، رات کا وقت ہے، مدنی کھڑے ہیں، صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. اب کھڑے کھڑے اندر والا قاری صاحب پڑھتا رہا، نشہ قرآن کا چڑھتا رہا. سننے والے چپ کر کے کھڑے رہے، ٹیک بھی نہیں لگائی کہ کہیں یار کے کلام کے ادب میں فرق نہ آئے. کھڑے رہے. نہ دروازہ آپ کو اللہ خوش رکھے. اب ٹائم جو ہے کیونکہ تھوڑا ہے، نعرے نہیں گزارا کریں کیونکہ اب جا کے سحری بھی فرمانی ہے، سفر بھی لمبا ہے. اس لیے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی فرمائی نعروں سے. مگر وہ کچھ اور حضرات ہوتے ہیں جن کو نعروں کے ذریعے دھکا لگانا پڑتا. ہم چوپ کے قائل ہیں، ایک چوپ تے 100 سکھ. آپ بس چپ کر کے آنکھ اٹھا کے رکھے اور میری بات کا لطف چکھے، اسے دل میں جگا دے. باقی رہا مسئلہ اگلا. اگر آپ کو نیند بھی آ رہی میں قطعاً آپ کو مجبور نہیں کروں گا. آنکھوں سبحان اللہ، آنکھوں الحمدللہ، وہ آپ پہ نکلتی رہے گی اندر سے. اس لیے منت کی لوڑ نہیں ہے، ادھر گرمی کی تھوڑ نہیں ہے. اگر آپ حضرات کو نیند بھی آ رہی ہو تو کوئی جبر نہیں ہے. میں خواہ مخواہ نہیں کہوں گا جاگ کے بیٹھو میری سنو، نہیں کہوں گا. ہاں اتنی ضرور کہوں گا سو رج کج کے سو جاؤ، صرف آنکھیں کھلی رکھو بس. میرا بھی کام ہوتا رہے، آپ کا بھی کام. لیکن آپ ذرا غور فرمائیں، غور فرمائیں کیا کہا میں نے. رات کا وقت ہے، سرکار کھڑے ہیں، اندر والے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں. اب حضور نہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. مرشد کائنات ایک مرید باصفا کے در پہ کھڑے ہیں، حق رکھتے ہیں. نبی باپ بھی ہے، خود رسول آپ بھی ہے. چاہے دروازہ کھڑکاوے، بغیر در اجازت کے تشریف لے جاوے، لیکن خدا کا کلام ہے. حضور چپ کر کے کھڑے سن رہے ہیں، سر دھن رہے ہیں، موتی رحمت کے چن رہے ہیں. حضور سن رہے. پڑھ
پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں 2 گھنٹے، پتہ نہیں جتنا اس نے پڑھا، جب اس نے صدق اللہ فرمایا، سرکار نے صدیق کو فرمایا چل کام ہو گیا تمام، چل چلے گھر کو واپس آئے۔ جب دور ہوا رات کا اندھیرا، نکلا گل رنگ سویرا، اور اسی رات والے قاری صاحب نے ڈالا مدنی کے ڈیرے کا پھیرا۔ وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا، حضور نے ایسے جو چہرہ مبارک اٹھایا، رات والا وہ جگانے والا سامنے آیا، حضور نے ایسے جو دیکھا، لجپال نے دیکھ کے اس کو حضور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچل گئی، مسکراہٹ مچل گئی۔ تو نے کبھی ہمیں بھی، تو نے کبھی ہمیں بھی دیکھ کے تو مسکرایا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ حضور مسکرائے، وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ کیا سمجھتے حضور مسکرائے، آج اس کی تو معراج ہو گئی کہ حضور ہم غریبوں کو دیکھ کے مسکرائے۔ اب حضور نے اس کو دیکھا، اس نے شرم سے سر جھکایا، آج قدرت نے کام بنایا، سویرے سویرے یار مسکرایا ہے، پتہ نہیں کیا یاد آیا ہے۔ اچانک لجپال نے فرمایا کیوں ابو موسیٰ اشعری، رات تو حضرت داؤد کے وہ والے سلسلے چل رہے تھے، رات تو پڑھ پڑھ کے سنبھل رہے تھے، کیا چس تھی، کیا رس تھی، کیا انداز تھا، کیا ناز تھا۔ ابو موسیٰ نے کہا لجپالا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، کیسے خبر ہو گئی؟ آدھی رات آپ تھے کہاں میرے لجپال؟ سرکار نے فرمایا ہم آئے تھے تیری گلی، ہوا تھی ٹھنڈی ٹھنڈی چلی، موسم تھا بھلو بھلی، تیری آواز نے ایسا مست فرمایا ہم آگے جا نہ سکے، تیرا کنڈا کھڑکا نہ سکے، ہم اندر آ نہ سکے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، اس نے کہا ہائے مقدر ہمارے آئے لجپال پیارے، پر کسی نے نہ بتایا، کسی نے نہ ہمیں بتایا کہ تیرا کریم تیرے در پہ آیا۔ ہائے قسمت ہماری، در پہ آ کے لوٹ گئے میرے سرکار، اللہ اکبر۔ پر کہا لجپالا اگر مجھے خبر ہوتی، جے خبر ہوں دی تیرے آون دی، میں تا کھول رکھاں دروازے، پر چپ چپ آئے، چپ چپ چلے گئے، کسی نے نہ بتایا کہ لجپال مدنی تیرے دوارے آیا۔ کریم میں پڑھ رہا تھا، رات کو تو میں پڑھ رہا تھا اپنے من کے لیے، جے اگر خبر ہوتی آپ کی پھر میں پڑھتا سجن کے لیے، پھر میں پڑھتا سجن کے لیے۔ چلو آئے تو ہو، پہلے دکھی ہوئے پھر سکھی ہوئے، چلو آئے تو چلو شکر ہے غریبوں کی بستی میں آئے۔ اج لنگھائی سئی گھر اجڑی دے، اج لنگھائی سئی گھر اجڑی دے، مجھے کو اج رول سٹا، کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹا، چھوڑا حال فقیری گودڑی تے کشکول سٹا، میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو گھول سٹا، میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو۔
کیا قرآن کی چس ہے، کیا لذت ہے اللہ کے کلام کی. اسی لیے فرید الدین گنجے شکر روتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سمجھے تھے آگ ادھر لگی، لیکن اب پتا چلا پتہ نہیں کدھر کدھر لگی، پتہ نہیں کدھر. کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی تے کٹھا سارا جگ. اللہ اکبر. آج تمہید سمجھے، آج ہم نے ٹریک سیدھا کر لیا ہے، پھر کبھی فیصل آباد شریف میں آئیں گے تو اس سے آگے شروع فرمائیں گے، لیکن اب وقت تھوڑا ہے واپس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرت صاحب اس یہ یقین کرو جیسا تسا مہربانیاں فرمائیاں کمال کرو. آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ پاک تعالیٰ بات رکھے، اللہ خوش رکھے. رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہے سیدی
مرشدی قبلہ شیخ الحدیث سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ حاضر کھڑے آقا تیرے غلام پیش کرتے ہیں غلامان سلام وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولا کریم اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضرت صاحبزادہ صاحب اور حضرت علامہ صاحب کے علم و عمل میں بیان میں اور برکتیں عطا فرما اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت پہ استقامت نصیب فرما اسی پاکیزہ مذہب پہ یا اللہ کریم ہمیں خاتمہ نصیب فرمانا قیامت والے دن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ ہم سب کے نصیب فرمانا ربنا تقبل من یا اللہ کریم اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے جمیع افراد مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی قبور پہ اپنی رحمتیں نازل فرما سب کی بخشش و مغفرت فرما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا